آج کا محاورہ ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ آئیے اسی محاورے پر ایک کہانی سنتے ہیں۔ ملی نگر ایک بستی تھی جہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اس بستی میں رشید نامی ایک آدمی رہتا تھا جسے بستی کے سبھی لوگ ہوشیار رشید کہتے تھے۔ رشید کا ماننا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے چالاک اور ذہین شخص ہے اور کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا تھا اور اکثر لوگوں کو اپنی چالاکی سے مرغوب کرنے کی کوشش کرتا۔ رشید کی عادت تھی کہ اسے جب بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا وہ اسے ماننے کے بجائے دوسروں کو قصوروار ٹھہراتا۔ ایک دن بستی میں ایک بڑا میلہ لگا جس میں ہر قسم کے کھیل اور تماشے تھے۔ رشید نے بھی میلے میں شرکت کی اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی نظر ایک بڑی پنڈال پر پڑی جہاں مختلف کھیل ہو رہے تھے۔ رشید کا دل بھی چاہا کہ وہ بھی ان میں حصہ لے اور اپنی چالاکی کا مظاہرہ کرے۔ پنڈال کے وسط میں ایک بڑا میز لگا ہوا تھا جس پر مختلف قسم کے پیالے رکھے تھے۔ ان پیالوں کے نیچے مختلف انعامات چھپے ہوئے تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ ہر شخص کو صرف ایک بار پیالہ اٹھانے کی اجازت تھی اور جو بھی انعام نکلتا وہ اسی کا ہو جاتا۔ رشید نے یہ کھیل دیکھا اور فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس میں ضرور حصہ لے گا اور بڑا انعام جیتے گا۔ رشید نے اپنی باری آنے کا انتظار کیا۔ جب اس کی باری آئی تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ میز کے پاس پہنچا۔ اسے یقین تھا کہ وہ سب سے بڑا انعام نکالے گا کیونکہ اس کے مطابق وہ دنیا کا سب سے ہوشیار شخص تھا۔ رشید نے جلدی سے ایک پیالہ اٹھایا لیکن نیچے سے کچھ بھی نہ نکلا۔ رشید کو یقین نہیں آیا کہ وہ ہار گیا ہے۔ اس کا غرور چکنا چور ہو گیا ہے۔ بستی کے لوگ اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور کچھ لوگ تو ہنسنے بھی لگے تھے۔ رشید کو اس بات پر شدید غصہ آیا کہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو گیا ہے۔ وہ کسی صورت اپنی ناکامی کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر پنڈال میں رکھی میز پر مکے برسانا شروع کر دیے اور بہانے بنانے لگا کہ یہ کھیل ٹھیک نہیں تھا، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، انعامات کو غلط طریقے سے رکھا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں نے رشید کی یہ حالت دیکھی اور ایک بوڑھے آدمی نے کہا، ارے بھائی، تم تو بالکل کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے والی مثال بن گئے ہو۔ تم نے خود ہی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے بیکار بہانے بنانا شروع کر دیے ہیں۔ رشید کو یہ سب سن کر اور بھی غصہ آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ بوڑھا آدمی صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کی چالاکی اور غرور نے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بیجا حرکتیں کر رہا تھا۔ رشید کو سمجھ آ چکا تھا کہ اس کی یہ حرکتیں اس کی ناکامی کو مزید ظاہر کر رہی ہیں۔ گھر جاتے ہوئے رشید کو سارا دن یاد آتا رہا اور وہ خود سے سوال کرنے لگا کہ وہ ہمیشہ اپنی غلطیوں کا ذمہ دار دوسروں کو کیوں ٹھہراتا ہے؟ کیوں وہ اپنی ناکامی کو تسلیم نہیں کر پاتا؟ یہ سوالات اس کے دل میں گھر کر گئے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے آئینے میں اپنی طرف دیکھا اور خود سے کہا، رشید، تمہیں اب خود کو بدلنا ہوگا۔ اگلے دن رشید بستی کے اسی پنڈال میں واپس گیا۔ اس بار وہ پورے اعتماد کے ساتھ آیا، لیکن اب اس کا مقصد جیتنا نہیں بلکہ اپنی ناکامی کو تسلیم کرنا اور لوگوں سے کل کے رویے کی معافی مانگنا تھا۔ رشید نے اعلان کیا، میں کل اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ سب کے سامنے بے جا بہانے بنا رہا تھا۔ میں نے غلطی کی اور میں معذرت چاہتا ہوں۔ بستی کے لوگوں نے رشید کے اس عمل کو سراہا اور اس کی تعریف کی۔ اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ رشید نے سیکھا کہ ناکامی کوئی شرمندگی کی بات نہیں بلکہ اسے تسلیم کرنا اور اس سے سیکھنا اصل کامیابی ہے۔ اس دن رشید نے اپنی زندگی میں ایک بڑا سبق سیکھا کہ غرور اور چالاکی کبھی انسان کو کامیاب نہیں بناتی بلکہ عاجزی اور سچائی میں ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ہم سب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس ناکامی کو تسلیم کرنا اور اس سے سیکھنا ہی ہمیں کامیاب بناتا ہے۔ جب ہم اپنی ناکامی کو چھپانے کے بہانے بناتے ہیں یا دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تو ہم خود کو مزید مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔
جیسے کہ سیانی بلی کھمبا نوچنے لگتی ہے، ویسے ہی ہم بھی اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش میں مزید مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اس سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھیں۔